بیان نمبر 41 چند حکایات۔ حمد باری تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے آسمان کو اپنی قدرت سے بلند فرمایا، افلاک کو ان کے مدار میں گھمایا، اپنی مشیت سے زمین کو پھیلایا اور اسے چلنے کے لیے آسان کیا، آسمان کو قابل تسخیر بنایا، اس نے سلطنت بنائی اور مخلوق کو اس میں بسایا، وہ خود زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، نجات اور ہلاکت کو مقرر فرمایا، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے اور حکم دینے کا مختار حقیقی وہی ہے، معاف کرنا اور سزا دینا اسی کے دست قدرت میں ہے، اس نے لوح و قلم پیدا فرمائے، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، اسے عقل کامل، سمجھ بوجھ اور فہم و فراست عطا فرمائی، وہی دریا کی گہرائیوں میں غرق ہونے والوں کو ہلاکت کا یقینی مشاہدہ کر لینے کے بعد بچانے والا ہے، اور تمام ہیلوں کے ختم ہونے کے بعد ہلاک ہونے والے کو بچانے والا بھی وہی ہے، اور سخت بیڑیوں میں بندے قیدیوں کو آزاد کرنے والا اور قید سے چھٹکارا عطا کر کے ان کی حاجت روائی فرمانے والا بھی وہی ہے، وہ بندوں سے بے پرواہ ہے، انہیں فرما برداری اور ایمان کا حکم دیتا ہے، اور ان کے لیے کفر و شرک پر راضی نہیں، اطاعت اسے نفع دے سکتی ہے، نہ ہی نافرمانی نقصان دے سکتی ہے۔ اے گناہ گار، بے شک وہ تجھے فرما برداری کا حکم دیتا اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے، تاکہ تجھے یقین کی آنکھ سے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے اور تیرے لیے دین و دنیا کا معاملہ واضح فرمائے، ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہ، اس سے ڈرتا رہ اور اس کی نافرمانی سے بچ، اگر تو اسے نہیں دیکھ پاتا تو یقین رکھ کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، نمازوں کی پابندی کر جن کا اس نے تجھے تاکیدی حکم دیا ہے، اور سحری کے وقت عاجزی و انکساری سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، بے شک وہ تجھ پر اپنی روشن نعمتیں نچھاور فرمائے گا اور تجھے اپنے مقصود تک پہنچا کر تجھ پر احسان فرمائے گا، کیا اس نے ماں کے پیٹ میں تیری حفاظت نہیں کی اور اپنے لطف و کرم سے تجھے خوراک مہیا نہیں کی، کیا اس نے تجھے کمزور پیدا کر کے پھر رزق فراہم کرتے ہوئے تجھے قوی نہیں کیا، کیا اس نے تیری پیدائش اور پرورش اچھی طرح نہ کی، کیا تجھے عزت و اکرام نہیں بخشا، کیا تجھے ہدایت و تقوی جیسی عظیم دولت سے مزین نہیں کیا، کیا تجھے عقل دے کر ایمان کی طرف تیری رہنمائی نہیں فرمائی، کیا تجھے اپنی نعمتیں عطا نہیں فرمائیں، کیا تجھے اپنی فرمانبرداری کا حکم نہیں دیا اور تاکید نہیں کی اور تجھے اپنی نافرمانی سے نہیں بچایا، کیا تجھے ندا دے کر اپنے در رحمت پر نہیں بلایا، کیا سحری کے وقت تجھے اپنے مکرم خطاب سے بیدار نہیں کیا اور تجھ سے راز کی باتیں نہ کہیں، کیا تجھ سے آخرت میں کامیابی اور جزا کا وعدہ نہیں فرمایا، کیا تو نے سوال کیا اور دعا کی تو اس نے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا اور تیری دعا قبول نہیں کی، جب تو نے مصیبتوں میں مدد مانگی تو کیا اس نے تیری مدد نہیں فرمائی اور تجھے نجات عطا نہیں کی، اور جب تو نے نافرمانی کی تو کیا اس نے اپنی بردباری سے تیری پردہ پوشی نہیں فرمائی اور تجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپا، کیا تو نے کئی مرتبہ اپنے رب عز و جل کے غضب کو دعوت نہیں دی لیکن پھر بھی اس نے تجھے راضی رکھا، تو کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ تو گناہوں اور نافرمانیوں سے اس کا مقابلہ کرے، اس نے تجھ پر اپنا رزق کشادہ کیا اور تو اس کی نافرمانی میں اضافہ کرتا ہے، تو لوگوں سے تو چھپ جاتا ہے مگر اللہ عز و جل سے نہ چھپ سکے گا، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کب تک تو گمراہی اور خواہشات کے سمندر میں غرق رہے گا، اگر تو نجات چاہتا ہے تو ندامت کی کشتی پر سوار ہو جا اور اپنے مولا عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے فائدہ اٹھا، اپنے آپ کو اخلاص کے ساحل پر ڈال دے، وہ تجھے نجات اور خلاصی عطا فرمائے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندوں پر خاص نظر کرم فرمائی،
ان کے دلوں کو اپنی توحید کا گھر بنایا اور اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بنایا، اور ان کے سینوں کو اپنے ذکر اور اپنی بزرگی کی جگہ بنایا۔ جب کبھی افق توفیق سے کوئی ستارہ طلوع ہوتا ہے یا تحقیق کی بجلیوں سے کوئی نور چمکتا ہے تو ان کے دل محبوب کے ذکر سے کشادہ اور شراب محبت سے سراب ہو کر خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کے سامنے سے پوشیدہ رازوں سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو زید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں جب بھی اپنے نفس کو عبادت الہی عز و جل کی طرف راغب کرتا تو رونے لگتا، لیکن میں اسے مسلسل رغبت دلاتا رہا یہاں تک کہ وہ اس پر خوش ہو گیا۔ جو اللہ عز و جل کی معرفت پا لیتا ہے، ہر شے اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ شعر سے پردہ کرنے والی ولیہ۔ حضرت سیدنا اسمعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں شام کے راستے حج بیت اللہ شریف کے ارادے سے نکلا۔ دوران سفر ایک بہت بڑا خوفناک شیر نمودار ہوا اور راستے میں حائل ہو گیا۔ میں نے برابر والے شخص سے پوچھا، کیا قافلے میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تلوار لے اور اس شیر کو یہاں سے ہٹا دے؟ تو اس نے جواب دیا، میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا، البتہ ایک عورت ہے جو اسے بغیر تلوار کے بھی ہٹا سکتی ہے۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا اور ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب ہی ایک سواری کے کھجاوے کے پاس پہنچے تو اس نے پکارا، اے بیٹی نیچے اتر اور ہم سے اس شیر کو دور کر دو۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے والد محترم، کیا آپ کا دل برداشت کرتا ہے کہ مجھے شیر دیکھے؟ وہ مذکر ہے اور میں مونس، لیکن اے ابا جان، شیر کو جا کر کہہ دیجئے کہ میری بیٹی فاطمہ تجھے سلام کہتی ہے اور اس ذات کی قسم دیتی ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، تو ہمارے راستے سے ہٹ جا۔ حضرت سیدنا امام اسمعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، ابھی اس کی گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ شیر سامنے سے جا رہا تھا۔ اللہ عز و جل کی قسم، یہ صالحین کی علامتیں اور عارفین کی نشانیاں ہیں۔ آب زمزم ستو دودھ اور شہد بن گیا۔ حضرت سیدنا سعید بن اسحاق بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں سحری کے وقت آب زمزم شریف کے کنویں کے پاس تھا کہ اچانک ایک بزرگ تشریف لائے، ڈول بھرا اور پانی پی کر چل دیے۔ میں نے ان کا جھوٹا پانی پیا تو وہ میٹھے ستو کی طرح تھا، ایسا شربت میں نے پہلے کبھی نہ پیا تھا۔ جب میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ جا چکے تھے۔ میں دوسرے دن دوبارہ زمزم کے کنویں کے پاس آ گیا۔ وہ بزرگ پھر تشریف لائے اور ڈول بھر کر پانی نوش فرمایا۔ اب میں نے ان کا بچا ہوا پانی پیا تو خوشبودار میٹھے شہد کی طرح تھا، ایسا لذیذ مشروب میں نے پہلے کبھی نہ چکھا تھا۔ میں دوبارہ متوجہ ہوا تو وہ بزرگ تشریف لے جا چکے تھے۔ تیسرے روز میں سحری کے وقت زمزم شریف کے کنویں پر موجود تھا کہ وہ بزرگ پھر تشریف لائے اور ڈول بھر کر پانی پیا۔ میں نے ان کا جھوٹا پانی پیا تو میٹھے دودھ کی طرح تھا، ایسا لذیذ دودھ میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ میں نے عرض کی، اس گھر کی حرمت کی قسم یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، کیا میری موت تک اسے ظاہر تو نہ کرو گے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو انہوں نے بتایا، میں سفیان ثوری ہوں۔ 3 چیزوں کے سبب بخشش ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک دن میں شام کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے اور مجھے فرمایا، آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، میں قبرستان میں ایک قبر کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک ایک سفید ریش بوڑھے کی قبر شک ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو کہ اللہ عز و جل نے مجھے آپ کے لیے زندہ کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا، آپ
تو میں نے پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا میں اللہ عز و جل کے حضور گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا، لیکن اس نے مجھ سے فرمایا میں نے تجھے 3 چیزوں کے سبب بخش دیا۔ نمبر 1، تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ تجھے اس سے محبت ہے جو میرا محبوب ہے۔ نمبر 2، تیرے سینے میں ذرہ برابر حرام و شراب نہیں۔ اور نمبر 3، تیرے بال سفید ہیں اور مجھے حیا آتی ہے کہ کسی سفید بالوں والے بوڑھے کو آگ کا عذاب دوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر بوڑھے کی قبر بند ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو یوسف نے عرض کی ہے ابو اسحاق کیا آپ مجھے اس قبر کی زیارت نہ کروائیں گے؟ اس قبر کی زیارت نہ کروائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو یوسف اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھ تو وہ تجھے اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے گا اور اس کی محبت میں تمام غیروں سے غافل و بے نیاز ہو جا۔ انگوروں کی غیبی ٹوکری۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جب حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، میں نے نماز عصر ادا کی، پھر جیل کی طرف چل پڑا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا یا رب عز و جل، یا رب عز و جل، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا اللہ یا اللہ، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہا یا حی یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا رحمان عز و جل، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو عرض کرنے لگا یا اللہ عز و جل، انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہ تھا، ساتھ ہی 2 چادریں بھی تھیں۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے عرض کی جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا تو آؤ اللہ عز و جل کا نام لے کر کھاؤ اور کوئی چیز بیچ کر نہ رکھنا اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ وہ انگور بیج کے بغیر تھے۔ میں نے ایسا عمدہ انگور پہلے کبھی نہ کھایا تھا، بس میں نے خوب سیر ہو کر کھایا، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر اس نے کہا ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو۔ میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں چادریں پہن لوں۔ میں اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہمت کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی، پھر دوسری چادریں اپنے ہاتھ میں لیں جو پہلے سے اس کے پاس موجود تھیں اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اے اللہ کے پیارے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، مجھے لباس پہنائیں، اللہ عز و جل آپ کو پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دیں۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے یہ کون تھے؟ اس نے جواب دیا یہ حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمۃ السماد تھے۔ حضرت سیدنا لیث رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا، مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ ہم اپنے آپ کو کھلاتے تو یہ مچھلی نہ نکلتی۔ حضرت سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ میرے پاس سے گزرے جب کہ میں جامع مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا
لوگ نماز جمعہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ آپ نے استفسار فرمایا، کیا بات ہے؟ میں تمہیں اس وقت یہاں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، حضور، گھر میں نہ آٹا ہے، نہ روٹی، نہ درہم اور نہ کوئی دوسری چیز جو بیچی جا سکے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل مددگار ہے، اپنا جال اٹھاؤ اور آؤ، وادی کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو نصر فرماتے ہیں، میں نے جال اٹھایا اور آپ کے ساتھ چل دیا۔ جب ہم وادی کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو اس کے بعد مجھے فرمایا، اللہ عز و جل کا نام لے کر جال ڈال دو۔ میں نے اللہ عز و جل کا نام لیا اور جال ڈال دیا۔ اس میں کوئی بھاری چیز پھنس گئی۔ میں نے اس کو کھینچا تو مجھے بہت دشواری ہوئی۔ میں نے حضرت سیدنا بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ میرا ہاتھ پکڑیں اور میری مدد کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ جال پھٹ جائے گا۔ آپ آگے بڑھے اور میرے ساتھ مل کر جال کھینچا تو دیکھا کہ اس میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ آپ نے فرمایا، اسے لو، بیچو اور اس کی قیمت سے گھر والوں کے لیے ضرورت کی اشیاء خریدو۔ حضرت سیدنا ابو نصر فرماتے ہیں، میں اسے لے کر شہر کے دروازے پر آیا۔ وہاں مجھے ایک آدمی ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یہ مچھلی کتنے کی ہے؟ میں نے کہا 10 درہم کی۔ اس نے کہا، میں اس کو خریدتا ہوں۔ چنانچہ اس نے تول کر 10 درہم کی خرید لی۔ میں نے گھر والوں کی اشیاء ضروریات خرید لی، پھر 2 چپاتیوں میں حلوہ رکھا اور انہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے عرض کی، ابو نصر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دروازہ کھولو اور جو پاس ہے وہ دروازے پر ہی رکھ کر اندر آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا اور جو کچھ کیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، اس انعام خداوندی عز و جل پر اس کا شکر ہے۔ میں نے عرض کی، میں نے گھر میں کچھ تیار کیا تھا، ہم سب گھر والوں نے کھا لیا ہے۔ یہ میرے پاس 2 روٹیاں ہیں جن میں حلوہ رکھا ہوا ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو نصر، اگر ہم اپنے آپ کو کھلاتے تو یہ مچھلی نہ نکلتی۔ تم جاؤ اور اس میں سے خود بھی کھاؤ اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ دریا پر چلنے والا کتب۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، موصل شہر میں ایک غمزدہ عاشق الہی عز و جل رہا کرتا تھا جس کا نام سعدون تھا۔ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تمہارے غم اور محبت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک دن میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے نکلا تاکہ کسی ایسے بندے سے ملوں جو میرے دل کو پاک کر دے اور مجھے رب عز و جل کے راستے کی معرفت کرا دے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو شیر پر سوار تھا۔ میں اس سے خوف زدہ ہوا تو اس نے مجھے پکارا، کیا تم اپنی جیسی مخلوق سے ڈرتے ہو؟ پھر اس نے شیر کو بھگا دیا اور پیدل چلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ مرتبہ اور قرب عطا فرمایا ہے، مجھے بھی اس راستے کی رہنمائی فرمائے۔ اس نے فرمایا، دنیا کو قید خانہ اور آخرت کو ٹھکانہ اور قلعہ جانو۔ اپنی آنکھوں کو گریہ وزاری اور بیداری کا عادی کرو۔ سحری کے وقت بارگاہ الہی عز و جل میں حاضری کو لازم پکڑو اور اس ذات سے خوف زدہ رہو۔ میں نے عرض کی، یا سیدی، مجھے مزید کچھ فرمائیں۔ تو ارشاد فرمایا، اے سعدون، تو عقل مند ہے یا مجنون؟ اللہ عز و جل کی قسم، جب تجھے رب عز و جل کی معرفت مل جائے تو تیرا وجود تابع ہو جائے گا اور سیاہی دور ہو جائے گی۔ میں نے عرض کی، یا سیدی، اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو بھیدوں پر آگاہ فرمایا اور آپ کا دل اپنے انوار سے معمور فرمایا، مجھے اجازت دیجیے کہ دن کا بقیہ حصہ آپ کی صحبت میں گزاروں۔ تو فرمانے لگے،
اس شرط پر کہ تم جو دیکھو گے اسے میرے زندہ رہنے تک چھپائے رکھو گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ پھر فرمایا میرے ساتھ چلو۔ ہم کسی کے جنازے پر حاضر ہو گئے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک دریا پر جا پہنچے۔ انہوں نے دریا پر اپنی چادر بچھائی اور میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہم چادر پر بیٹھ گئے یہاں تک کہ ہم دریا کے درمیان ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو چت لیتا ہوا تھا۔ وہ سکرات موت میں تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس کے غسل و کفن کا اہتمام کیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے عرض کی یا سیدی یہ کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ حضرت سیدنا عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جو 7 کتبوں میں سے ایک تھے۔ اب مجھے ان کی جگہ دی گئی ہے۔ میں نے ان سے ان کے اپنے متعلق بھی پوچھنا چاہا مگر انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا اور مجھے چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ میں جزیرے میں اکیلا رہ جانے کی وجہ سے شدت سے رو پڑا۔ پھر میں نے اس قبر پر تلاوت قرآن کریم کی آواز سنی لیکن پڑھنے والا نظر نہ آ رہا تھا۔ میں اس سے مانوس ہو گیا اور قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھا کہ مجھے خواب میں ایک حسین و جمیل بزرگ کا دیدار ہوا۔ میں نے عرض کی یا سیدی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی رضا اور قبولیت کی پوشاک عطا فرمائی ہے، اس بزرگ کا نام کیا ہے جو مجھے اس جزیرے میں تنہا چھوڑ گئے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا یہ صاحب علم ربانی حضرت سیدنا عبداللہ یونانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ میری جگہ کتب بنائے گئے ہیں۔ کل وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تجھے واپس پہنچا دیں گے، لیکن جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میری طرف سے کہنا کہ میرے اور اپنے درمیان کیے ہوئے وعدے کو نہ بھولنا۔ حضرت سیدنا سعدون رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بیدار ہوا تو فجر ہو چکی تھی۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا تو اچانک مجھے اونگ آ گئی اور مجھے تب پتہ چلا جب وہ بزرگ مجھے بیدار کر رہے تھے۔ میں نے ان کی دست بوسی کرتے ہوئے معذرت کی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے یہاں تک کہ ہم خشکی پر پہنچ گئے۔ جب میں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرمایا شیخ کی وصیت کہاں ہے؟ میں نے عرض کی یا سیدی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے اور ان کے درمیان کیا وعدہ ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اسے نہ بھولنا۔ تو آپ نے فرمایا میں وعدہ بھولنے والا نہیں۔ میں نے عرض کی یا سیدی مجھے ارشاد فرمائیں آپ کے اور ان کے درمیان کون سا وعدہ ہے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے سے عہد لیا ہے کہ میں ہر روز ان کی زیارت کے لیے آیا کروں گا۔ میں نے عرض کی یا سیدی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائی اور اپنی ولایت سے مشرف فرمایا، مجھے ایسا توشہ سفر عطا فرما دیں جو میرے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہدایت کے راستے پر چلتے رہو، گمراہ مردود لوگوں سے کنارہ کش رہو، آج کے رزق پر قناعت کرو اور کل کی فکر نہ کرو، رضائے الہی عز و جل پر راضی رہو اور آزمائش اور قضائے الہی عز و جل پر صبر کرو۔ پھر مجھے وہیں چھوڑ کر وہ رخصت ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا سعدون رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہی واقعہ میری محبت، دیوانگی اور شوق دیدار الہی عز و جل کا سبب ہے۔ تمام خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس نے دور کو قریب اور قریب کو دور کیا، دشمن کو دور کیا اور دوست کو قریب کیا، نافرمان کو ذلیل کیا اور فرما بردار توبہ کرنے والے کو عزت سے نوازا۔ وہ مالک حقیقی کے جو بھی اسے پکارے وہ لبیک کہتے ہوئے جواب دیتا ہے، اور جو بھی اس سے مانگے وہ اپنے فضل و کرم سے اس کے سوال سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پس اے گناہ گار مسلمان، اپنے قبر میں ٹھہرنے کو یاد کر اور اپنے نفس کی کڑی نگرانی کر، اور جب تک تیری جوانی کی ٹہنی تر و تازہ اور شگفتہ رہے روز جزا اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرتا رہ۔ کب تک تو اپنی لغزش کی بیماری میں مبتلا رہے گا اور
اس کے لیے شفا بخش دوایا حکیم نہ پائے گا۔ رات کی تاریکی میں بیدار ہو اور اس ذات سے مناجات کر جو ہمیشہ سمیع و قریب ہے۔ اپنے مولا عز و جل کے حضور گڑ گڑا دنیا میں اجنبی بن کر رہ، صبح و شام اس کے سائے رحمت کی پناہ طلب کر اور اس کے باب کرم پر کھڑا ہو جا تو اس کے دروازے کو کھلا اور اس کی بارگاہ کو کشادہ پائے گا۔ اور سحری میں معذرت خواہانہ انداز سے اس کو پکار اور اس شخص کی طرح دعا کر جو اپنے گناہوں پر غم زدہ اور دل شکستہ ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اس شخص کا حال کتنا اچھا ہے جس نے اپنے رب عز و جل کے حضور فریاد کی۔ اس شخص کا حال کتنا پاکیزہ ہے جس نے اولیاء اکرام رحمہ اللہ السلام کو وسیلہ بنایا۔ محبین الہی عز و جل کی گفتگو کتنی پیاری ہے، پرہیزگاروں کی باتیں کتنی عمدہ ہیں، بعمل لوگوں کا ساز و سامان کتنا نفع بخش ہے، کوشش کرنے والوں کے چہرے کتنے روشن ہیں، ذکر الہی عز و جل کرنے والوں کی سانسیں کتنی خوشبودار ہیں، شوق الہی عز و جل رکھنے والوں کا چھڑکنا بھی کتنا کیف و سرور رکھتا ہے، غمزدوں کی گریہ ازاری کتنی نفع بخش ہے، قیام کرنے والوں کی مناجات کتنی میٹھی ہیں، روکھے ہوئوں کی زندگی کتنی کڑوی ہے، خطاکاروں کی جانیں کتنی ذلیل ہیں، محرموں کا حال کتنا برا ہے، غافلوں کا پچھتاوا کتنا سنگین ہے، دھتکارے ہوئوں کی زندگی کتنی بری ہے، ظالموں کے دل کتنے اندھے ہیں، اور نافرمانوں اور گناہ گاروں کے چہرے کتنے برے ہیں۔